بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قرآن کریم کی بحرمتی پر سویڈن کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دوبارہ قرآن کریم کی بحرمتی پر سویڈن کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے عالم اسلام کے تمام ممالک سے سویڈن سے اپنے سفیر واپس بلانے اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ مسلمان حکمران عالمی سطح پر ایسی گستاخانہ حرکتوں کے خلاف قانون منظور کروائیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا انوار الحق، مولانا عبید اللہ خالد، مولانا سید سلیمان بنوری، مولانا سعید یوسف، ناظم اعلیٰ مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے سویڈن میں ایک مرتبہ پھر سرکاری سرپرستی میں قرآن کریم کی بحرمتی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ علماء اکرام نے کہا ہے کہ عالم اسلام کے پرزور اور متفق احتجاج کے باوجود دوبارہ سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں قرآن کریم کی بحرمتی کی ناپاک، گستاخانہ اور اشتعال انگیز کارروائی کی گئی، جو افسوسناک ہے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج اتوار کے روز سویڈن میں قرآن کریم کی بحرمتی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ سویڈن میں مسلسل قرآن کریم کی بحرمتی کی جا رہی ہے۔ اس عمل سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل کو دکھ پہنچ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم سے امت مسلمہ کے تعلق کی فطری علامت ہے۔ امت مسلمہ تورات اور انجیل سمیت تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہفتہ کے روز ایک ویڈیو بیان میں کیا۔ مولانا دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ مغربی دنیا تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟ عدم برداشت، تنگ نظری اور تحمل کا جذبہ ختم ہونے کو مغرب اظہار رائے کی آزادی کا نام دے رہا ہے۔ ہم نے ایسی اظہار رائے کو مسترد کر کے قوم سے احتجاج کی اپیل کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ آج اتوار کے روز پورے ملک میں سویڈن کے رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ آج کراچی میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ سویڈن کے خلاف کراچی کے مظاہرے میں بذات خود شریک ہوں گا۔ انشاءاللہ پوری قوم سڑکوں پر آ کر سویڈن کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوں۔ پوری قوم قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور عشق کا اظہار کرے۔ مغربی دنیا کو پیغام دینا ہے کہ مسلمان قرآن کی حرمت پر جان تو دے سکتا ہے مگر اس کی توہین کی کسی کو اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ مغرب کے اس رویے کے خلاف ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ میں نے وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کر کے مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن سے پاکستانی سفیر کو فوری طور پر واپس بلایا جائے۔ OIC تنظیم سے کہا جائے کہ تمام اسلامی ممالک سویڈن سے اپنے سفراء واپس بلائیں تاکہ مغربی دنیا کے سامنے امت مسلمہ کا اجتماعی احتجاج ریکارڈ کیا جا سکے۔ مغرب کو پیغام دینا ہے کہ امت مسلمہ اپنے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آنچ آنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گی۔